الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله مولانا العظيم۔ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ جس سے تو بھاگتا تھا۔ ہر ذی روح نے مرنا ہے، سب کو فنا ہے، جو بقا ہے وہ صرف میرے رب العالمین کو ہے۔ تو یہ جو موت ہے، موت اتنی عجیب چیز ہے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، اکثروا ذکر حادم اللذات، کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی کو یاد رکھو۔ موت تمام لذتوں کو توڑ دیتی ہے، موت تمام رشتے ختم کر دیتی ہے، موت تمام سلسلے منقطع کر دیتی ہے، اور اس سے کسی کو کوئی پناہ نہیں ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ اور یہ جو سکرۃ الموت ہے، جان کنی کا وہ جو عالم ہے، انتہائی خوفناک ہے، انتہائی سخت ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ کافر کے لیے، بد عمل کے لیے، اللہ تعالیٰ عز و جل کو جس نے ناراض کیا اس کے لیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو موت جب وارد ہوتی ہے، اس کی تمثیل دی گئی ہے کہ گیلی اون میں کانٹ والی شاخ گھسیڑ دو اور پھر اس کو کھینچو، اس طرح روح نکلتی ہے جسم سے۔ لیکن کافر کی، جو مسلمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور اس کو مانا ہے اور عمل کیا ہے، تو حدیث مبارکہ کی روح سے اس کی روح جس طرح خوشبو نکلتی اس طرح نکلے گی، اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو آئیں گے فرشتے، خوشبودار لباس رکھا ہوگا، اور اس میں اس کو لپیٹ کے آسمانوں کی طرف لے کے جائیں گے، اور جو بدبخت ظالم اور کافر کی روح ہوگی، اس کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کے جب اوپر لے کے جائیں گے فرشتے، اس کی بدبو پھیل جائے گی، حکم ہوگا اس کو لے جاؤ اور اس کو جہنم کے آخری گڑھوں میں ڈال۔ اس سکرات الموت کے لیے، اس جان کنی کے وقت کے لیے جو ہوتا تو فرکشن آف سیکنڈز کے لیے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے صدیاں بیت گئی۔ جس پہ وہ حالت ہوتی ہے وہ صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو خاص بندے ہیں وہ اس حالت میں بھی متغیر نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آ گیا. جب آخری وقت آ گیا تو صاحبزادے تھے, محبت کرنے والے تھے, تو وہ آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کلمہ پڑھے کہ آپ بس آپ کے منہ بات نہیں نہیں. تو سب حیران تھے اور پریشان تھے کہ امام احمد بن حنبل جیسی ہستی اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ آگے سے کیا جواب دے. لیکن میرے رب کو مقصود نہیں تھا کہ میرے ایسے خاص بندے کا بعد میں کوئی ایسا ذکر ہو. تو اللہ جل نے جو جان کنی کی, وہ سکرات کا جو عالم تھا اس کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیا. تو پوچھا بیٹوں نے کیا بجی حضور ہم تو آپ کو آپ فرما رہے تھے وہ اللہ کے بندو وہ تو جاری تھا, وہ پلید آیا وہ تو, اور وہ بار بار کہہ رہا تھا احمد تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ نہیں ابھی نہیں, کیونکہ ابھی روح باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل کے جو خاص بندے ہیں وہ اس حالت میں بھی متغیر نہیں ہوتے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جل کا ان پہ فضل اور کرم ہوتا ہے. امام محمد راضی علیہ رحمہ اپنے وقت سے بہت بڑے امام گزرے ہیں. جب حالت آ گئی, سکرات والی حالت آ گئی, اسی وقت وہ پلید آ کے حاضر ہو گیا اور آ کے سوال کر بیٹھا کہ وقت کے امام ہو, ساری زندگی لوگوں کو کہتے رہو کہ وہ وحدہ اللہ شریک ہے, مجھے دلیل تو دو کیسے وحدہ اللہ شریک ہے. امام محمد راضی علیہ رحمہ نے اس حالت سکرات میں جان کنی کے عالم میں اس پلید کو کم از بیش 360 دلیلیں دی کہ وہ وحدہ اللہ شریک ہے, اور آگے سے اس بدبخت نے بھی 360 دلیلوں کو سے بہتر دلیل سے رد کیا. اس وقت آپ کے مرشد کریم آپ کے کام ہے, دور دراز بیٹھے ہوئے تھے, جو ہی وہ حالت وارد ہوئی کہ میرا مرید کی یہ حالت ہو رہی ہے, اس وقت آیا ہوا ہے, تو آپ نے ادھر سے زور سے نعرہ مارا اور فرمایا راضی اس پلید کو کہہ دے کہ میں نے اپنے رب کو وحدہ لا شریک پایا بغیر کسی دلیل کے. وہ بھاگ پڑا پلید کہ مدد تیری آ گئی. مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جب حالت ہوتی ہے موت کی, جب موت وارد ہو رہی ہوتی ہے, اسی لیے تو کہا گیا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے اوپر کسی نے بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا ہو, پاؤں سے شروع ہوتی ہے نکلنا روح, پاؤں سے, اور ایسے اوپر کی طرف آتی ہے اور ایسے منہ کے راستے سے نکال کے لے جاتے ہیں, منہ اور ناک کے راستے سے نکال کے لے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں تیاری کی ہے آخری وقت کے لیے, اور خصوصاً اس وقت کے لیے جنہوں نے زندگی میں تیاری کی ہے, اس وقت بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں. اتنی سخت یہ وقت بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جل کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ان کی جو روح ہے وہ خوشبو کی طرح ایسے کھینچ کے لے جاتے ہیں. یہ سکرات کی حالت اس فقیر نے اپنی والدہ صاحبہ, کیونکہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, تو وہی کہوں گا جو میں نے دیکھا. میں نے اپنی والدہ کی حالت دیکھی ہے, ان کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور یہ حالت طاری ہو گئی. پہلے مجھے کہا کہ بہت زیادہ شدید قسم کی تکلیف ہے, اور یہ کہہ رہی تھی کہ میری روح نکل رہی ہے. جب یہاں تک پہنچ گئی, گلے کے قریب ہی تھی, اس وقت تو آپ کی زبان سے ایک کلمہ جاری ہوا, ایسے منہ ہل رہا تھا, تو وہ کلمہ وہ تھا جو ان کے والد صاحب نے کہا تھا جب مرنے کا وقت ہے تو یہ کلمہ پڑھا کرو, اللہم یا الہ الباشر و یا عظیم الخاطر و یا واسع المغفرت و یا عزیز المن و یا مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس وقت بھی اتنی سختی کی حالت میں بھی وہ کلمہ بھی تھا, اور جب آخری بالکل آخری لمحات تھے اس وقت 3 دفعہ منہ مبارک سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے بعد ہاتھ میرے ہاتھ میں گر گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا. اور جب رب العالمین راضی ہوتا ہے تو پھر جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ عز و جل ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور اس وقت میں ان کو سکون کرتا ہے. اور یہ پیچھے والوں کے لیے دلیلیں ہوتی ہیں کہ یہ میرا بندہ تھا، یہ میری بندی تھی، انہوں نے زندگی جو اصول جو طریقے بتائے گئے تھے انہوں نے زندگی اسی نہج پہ گزاری ہے. تو آج اس مشکل وقت میں ان کے لیے یہ آسانی ہے. ہم جب کوئی بھی ہم میں سے جب بھی کوئی قریبی پیارا جب فوت ہو رہا ہو، جب ایسی کنڈیشن آ جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان عالی شان ہے کہ اس کو تلقین کرو کلمے کی. لیکن یاد رکھو کبھی بھی اس کو یہ نہ کو کلمہ پڑھو، کیونکہ اس وقت وہ جان کنی کی حالت میں، بہت سختی کی حالت میں ہے. اگر آپ نے تکرار کیا اور اس کے منہ سے اس وقت نکل گیا نہیں پڑھتا، یا کوئی اور بے ادبی کا لفظ نکل گیا تو پھر اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اس کے قریب بیٹھ کے بلند آواز سے خود کلمہ پڑھتے رہو، کیونکہ جس نے زندگی میں کلمہ پڑھا ہے جب وہ وقت ہے جب اس کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ لوٹتا ہے وہ جب وقت آتا ہے اس وقت زندگی میں جو کیا ہے وہ لوٹتا ہے. اگر جس نے زندگی میں کلمہ شریف جو پڑھتے رہے جب وہ وقت آئے گا وہ لوٹے گا، اور خود بخود ہی ساتھ والے جب پڑھتے رہیں گے اس کے منہ سے بھی خود بخود جاری ہو جائے گا کلمہ. لیکن کسی کو زبردستی آپ نہ کہ کلمہ پڑھو، یہ یاد رکھنا. تو تیاری اس سکرات الموت کی کیسے کرنی ہے بتا تو گئی ہے، سب کو بتا دیے گئے، سب کو پتہ ہے ہمیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ وقت ہم پہ آنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. اس کے باوجود آنکھیں بند کی ہوئے ہیں ہم نے، موت کو بھول بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کی جو موت ہے وہ شہادت بھی ہوگی. موت کو یکسر بھلا دیا ہم نے. اس دنیا کی جو عیاشیاں ہیں بس اس میں گم ہو گئے. اس دنیا نے ادھر ہی رہ جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں جانا، ہر چیز ادھر رہ جائے گی. یہ ہمارے لیے تھوڑے سے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہمارے پاس ہے. یہ والدین، یہ بیوی بچے، یہ پیارے دوست احباب، یہ مال، یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ختم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو اس زندگی میں ہم اعمال کر کے آگے جن کو شفٹ کیا ہم نے، وہی ہمارے ساتھ ہوگے، چاہے وہ قبر ہو یا پھر میدان حشر ہو.